عزیز طلبہ السلام علیکم۔ میرے آج کے سبق کا عنوان ہے مجسمہ۔ یہ ایک افسانہ ہے جو غلام عباس کا تحریر کردہ ہے اور خانگی رنگوں کی حسین تصاویر پر مشتمل ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے سبق کی جانب۔ غلام عباس 1909 میں پیدا ہوئے اور 1982 ان کا سال وفات ہے۔ اب ہم ان کے مختصر حالات زندگی کا جائزہ لیتے ہیں۔ 1909 میں امرتسر میں پیدا ہوئے، لاہور میں تعلیم حاصل کی اور ادبی زندگی کا آغاز 15 سال کی عمر میں ہوا۔ پہلا افسانہ جلا وطن لکھا، آل انڈیا ریڈیو سے منسلک رہے۔ 1948 میں پنجاب ایڈوائزری بورڈ نے ان کی ادبی خدمات کے سلسلے میں نقد انعام سے نوازا۔ حکومت کی طرف سے ستارہ امتیاز ملا۔ آپ کو افسانوی مجموعے جاڑے کی چاندنی پر آدم جی ایوارڈ ملا۔ اب ان کی ادبی حیثیت پر بات کریں گے۔ غلام عباس کا شمار دور جدید کے بہترین افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ ترقی پسند تحریک سے تعلق رکھنے والے اس حقیقت پسند افسانہ نگار نے اپنے افسانوں میں زندگی کے رنگوں کی بھرپور منظر کشی کی ہے۔ انہوں نے اردو زبان کو ایسی عظیم کہانیاں عطا کی ہیں کہ ان کا نام اردو زبان و ادب کے ساتھ ہمیشہ لیا جائے گا۔ بات کرتے ہیں ان کے طرز تحریر کی خصوصیات پر۔ موضوع پر ٹیکنیک کے حساب سے بھرپور گرفت رکھی انہوں نے اور اپنی انفرادیت کو قائم کیا۔ انہوں نے منفرد لب و لہجہ اور انداز بیان اختیار کیا۔ عام لوگوں کی زندگی سے موضوعات منتخب کر کے حقیقت پسندی کا ثبوت دیا۔ ان کے افسانوں میں معاشرے کی جیتی جاگتی تصویریں نظر آتی ہیں۔ انہوں نے صاف، سادہ اور آسان انداز اختیار کیا۔ زبان کی سادگی اور اظہار بیان پر قدرت نے ان کے افسانوں کو حیات جاویدانی بخش دی ہے۔ زندگی کا گہرا مشاہدہ اور تجربہ وہ سیدھے سادے انداز میں بیان کر دیتے ہیں اور اس دوران جزیات نگاری کا سہارا لے کر اپنی تحریر کو دلچسپ بناتے ہیں۔ موضوعات کی جدت ان کی ایک اور نمایاں خوبی ہے۔ مشاہدے اور گہری نظر کی بدولت انسانی نفسیات کو بڑی مہارت سے افسانوں میں پیش کرتے ہیں۔ بعض اوقات تمثیلی اور اشاراتی پیرایہ بیان کی بدولت انہوں نے زندگی کے اہم حقائق کی بھی بھرپور منظر کشی کی ہے۔ الغرض وہ اپنی کردار نگاری اور منفرد اسلوب کے باعث ایک سچے افسانہ نگار ہیں۔ اسی حوالے سے شوکت صدیقی کا کہنا ہے کہ غلام عباس کے ساتھ اردو افسانے کا ایک عہد ختم ہو گیا، وہ عہد جو پریم چند سے شروع ہوا اور غلام عباس اس بزم کے آخری چراغ تھے۔ اب ہم اس افسانے کے خلاصے یعنی مختصر کہانی کو دیکھتے ہیں۔ مصنف غلام عباس کا یہ افسانہ 3 کرداروں کے گرد گھومتا ہے: بادشاہ، ملکہ اور مجسمہ۔ بادشاہ اپنی ملکہ کو دیوانہ وار چاہتا تھا اور ملکہ سے بھی یہی چاہتا تھا، لیکن ملکہ صرف اس کا ادب و احترام کرتی تھی۔ بلا تکلف اظہار محبت اس کی انا کے خلاف تھا۔ وہ بادشاہ کا ہر حکم بجا لاتی، مگر والہانہ فریفتگی اور ناز و ادا دکھانا اس کے بس کا نہ تھا، جبکہ بادشاہ اس سے برابری کی سطح پر تعلقات چاہتا تھا کہ وہ جب محل کے کاموں سے تھکا ہارا اپنی خوابگاہ میں لوٹے تو کوئی ایسا دوست ہو، ایسا ساتھی، ہمدرد، غمگسار، جو اس کی تمام تر پریشانیوں کو سن کر تسلی کے 2 بول بول دے۔ جبکہ ملکہ تصنع سے، بناوٹ سے بھرپور تھی، فرما برداری تو اختیار کرتی تھی، لیکن ایک دوست کی، ایک ساتھی کی اس کمی کو پورا نہیں کر پاتی تھی۔ اس کی انا اس بے تکلفی کے آڑے آتی تھی جو بادشاہ چاہتا تھا۔
ملکہ کے اس تصنع سے بھرپور فرما برداری والے رویے سے بادشاہ اکتا چکا تھا۔ بدقسمتی سے ان کے ہاں اولاد بھی نہیں تھی، اور ایک بار یہ ہوا کہ گرم جوشی سے آری ملکہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ بادشاہ کو اگر اولاد کی کمی محسوس ہوتی ہے تو وہ دوسری شادی کر سکتا ہے۔ بادشاہ کو اس بات سے بہت دکھ ہوا کیونکہ وہ ملکہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ اسے ملکہ کی محبت چاہیے تھی، اسے صرف اپنی محبت کا جواب محبت سے چاہیے تھا۔ بادشاہ نے ملکہ سے محبت کی خاطر دوسری شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ملکہ کو اندازہ بھی نہ تھا کہ یہ مشورہ کتنا آسان تھا، لیکن دوسری بیوی برداشت کرنا کتنا مشکل ہوگا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کے اندر ایک جذبہ وہ بھی ہے جو اپنی محبت میں شرکت برداشت نہیں کر سکتا۔ بادشاہ بہت اداس اور مایوس رہنے لگا۔ اس کی مایوسی کو دور کرنے کے لیے اس کے مصاحب، مشیر، وزیر ہر طرح سے کوشش کرتے۔ کبھی مختلف طرح کی راگ رنگ کی محفلیں سجائی جاتیں، کبھی ناز و انداز سے بھرپور مجالس منعقد ہوتیں، اور کبھی شکار کے پروگرام بنتے، لیکن بادشاہ کسی چیز سے خوش نہ ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ اس کی روکھی پھیکی زندگی میں ایک دن ایسا آیا کہ جب دربار میں ایک بوڑھا مجسمہ ساز آیا اور اپنا شاہکار بادشاہ کو دکھایا۔ بادشاہ نے وہ مجسمہ لے لیا اور لا کر اپنی خوابگاہ میں رکھ لیا۔ بادشاہ نے اس مجسمے کے عوض اس مجسمہ ساز کو بے پناہ انعام و اکرام سے نوازا۔ سنگ مرمر کا یہ مجسمہ بظاہر تو ایک حسین عورت کی شبیہ تھی، لیکن یہ بہت خوبصورت تھی۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں کسی عورت کی ایسی شبیہ ناممکن تھی۔ اٹھتے بیٹھتے بادشاہ کی نگاہ اس پر پڑتی اور جم جاتی۔ بادشاہ نے اس مجسمے کو اپنی خوابگاہ میں لا کر رکھ لیا۔ اس سے پہلے بادشاہ کے مصاحب جب اسے خوش کرنا چاہتے تھے، اس کی افسردگی کم کرنا چاہتے تھے، تو سیر و تفریح، شکار، رقص و سرود کی محفلیں بھی سجا چکے تھے، لیکن بادشاہ کا دل نہ بہلتا تھا۔ خاص طور پر جب وہ محل میں واپس آتا تھا تو ملکہ کا اجنبیوں والا رویہ اور احترام دیکھ کر اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتا تھا۔ مجسمے کے آنے کے بعد آہستہ آہستہ بادشاہ کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ وہ غیر معمولی طور پر مجسمے میں دلچسپی لینے لگا۔ کبھی کبھی وہ اسے گھنٹوں کھڑا دیکھتا رہتا تھا اور ملکہ کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا۔ ملکہ سے بھی بادشاہ کی یہ دلچسپی چھپی نہ رہ سکی۔ اب اس نے بھی جواب میں بادشاہ پر توجہ دینی شروع کر دی۔ جب وہ صبح بادشاہ کو جگانے آتی تو دیکھتی کہ وہ پہلے سے ہی بیدار ہے اور مجسمے سے کھیلنے میں مشغول ہے۔ ملکہ بھی پہلے کی طرح الٹے پیروں لوٹ نہ جاتی، بلکہ وہ بادشاہ کو کبھی سیر کی غرض سے، کبھی ناشتے کے بہانے خوابگاہ سے باہر لے جاتی تھی۔ بادشاہ بھی ملکہ کے رویے میں اس تبدیلی سے لطف اندوز ہوتا۔ ایک روز بادشاہ جب سو کر اٹھا تو دیکھا کہ مجسمے کے داہنے گال پر سیاہی کا دھبا لگا ہوا ہے۔ اسے غصہ بھی آیا، مگر وہ مسکرا اٹھا۔ اس نے محل کے ملازموں کو بلوایا اور انہیں خوب سزا دی۔ پھر وہ داغ صاف کرنے میں لگ گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ملکہ جو سہمے ہوئے یہ کارروائی دیکھ رہی تھی، دراصل حسد کی آگ میں جل رہی تھی، اور یہ اسی کا کام تھا۔ 2 ہفتے کے بعد مجسمے کی دونوں آنکھیں پھوٹی ہوئی پائی گئیں۔ بادشاہ غصہ ہونے کے بجائے ہنس پڑا۔ محل کے لونڈی غلاموں کو بلا کر ان کی پیٹھ پر کوڑے لگوائے، لیکن دل ہی دل میں بہت خوش تھا، اس سے بھی زیادہ جتنا کہ وہ اپنے کسی دشمن پر فتح پا کر ہو سکتا تھا۔ مجسمہ اگرچہ عیب دار ہو گیا تھا، پھر بھی بادشاہ مجسمے سے اتنی ہی محبت کرتا تھا اور پہلے کی طرح اس سے کھیلتا تھا۔
اس کے بعد ایک دن مجسمے کے دونوں کان کٹے ہوئے پائے گئے، پھر اس کے بعد ناک، پھر سینے پر ہتھیار سے ضربیں لگی ہوئی ملیں۔ بادشاہ کو ہر بار طیش آتا، وہ اپنے غیظ و غضب کا اظہار کرتا اور ملازموں کو سخت اور سست کہتا اور انہیں کوڑوں سے سزائیں دلواتا، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ان کی لاپرواہی سے محل میں آ کر کوئی نقصان کر جاتا ہے۔ ملکہ ان سزاؤں کو دیکھ کر سہم جاتی۔ بادشاہ بھی دل ہی دل میں یہ سمجھ رہا تھا کہ دوسری شادی کا مشورہ دینے والی ملکہ سوکن کیا برداشت کرتی، وہ مجسمے کی محبت ہی برداشت نہیں کر پا رہی، اور رقابت اور حسد نے اس کی انانیت کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ کب ملکہ کی انا ختم ہوگی اور وہ اپنی والہانہ محبت کا کھل کر اظہار کرے گی۔ ادھر وہ مجسمے سے اپنی دلچسپی، محبت اور کھیل اسی طرح جاری رکھے ہوئے تھا۔ آخر ایک دن جب وہ سو کر اٹھا تو دیکھا کہ مجسمہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھرا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ کچھ کہتا، ملکہ خود بخود اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی تھی۔ ملکہ کی انانیت اور غرور کا بت بھی مجسمے کی طرح پاش پاش ہو چکا تھا اور اسے وصل محبوب کی منزل مقصود حاصل ہو گئی تھی۔ نفسیاتی طور پر ملکہ سود کے نام پر ایک مجسمہ بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور بادشاہ نے اسی نفسیاتی حربے کو استعمال کرتے ہوئے ملکہ کی محبت حاصل کر لی۔ اب ہم اس افسانے کے مرکزی خیال پر بات کریں گے۔ غلام عباس کا تحریر کردہ افسانہ مجسمہ مرد اور عورت کی محبت کی ایک خوبصورت تصویر ہے، جس میں محبت اپنے جذباتی اور نفسیاتی رنگوں سے بھرپور نظر آتی ہے۔ ملکہ اور بادشاہ کے علامتی کرداروں کے ذریعے نفسیاتی پہلو کی خوبصورت عکاسی کی گئی ہے۔ اس افسانے میں دو نفسیاتی نقطے پیش کیے گئے ہیں۔ عورت شوہر کی محبت میں کسی دوسرے کی شرکت کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کرتی، خواہ وہ کوئی بے جان چیز ہی کیوں نہ ہو۔ اور دوسرا نقطہ، اگر شوہر اپنی شریک حیات سے انتہائی محبت کا اظہار کرے تو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جو عورتیں خود سری کا شکار ہوتی ہیں، ان کے شوہر کسی اور طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، جو انتہائی تباہ کن معاملہ ہے۔ اب ہم افسانے کے تنقیدی جائزے پر بات کریں گے۔ غلام عباس نے دراصل اس افسانے میں سماجی اور نفسیاتی حقائق کی بھرپور ترجمانی کی ہے۔ نفسیاتی طور پر انسان جس طرح سے الجھنوں کا شکار ہوتا ہے، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر اسے جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد اگر اسے ایک دوست، ایک ہمدرد اور غمگسار میسر نہ ہو تو اس کی کیا حالت ہو سکتی ہے، اسی کو ایک تخیلاتی کردار، ایک تمثیلی کردار کے ذریعے بادشاہ کے روپ میں غلام عباس نے بخوبی بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے رویوں کے گھریلو زندگی پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں اس پر بھی بات کی ہے۔ دراصل ہمارا بہتر رویہ ہی ہمارے گھر کو جنت بنا سکتا ہے، اور اگر رویے سرد مہری پر مشتمل ہوں، روکھا پھیکا انداز اختیار کیا جائے تو گھر کو جہنم بنتے دیر نہیں لگتی۔ اس کہانی میں تمثیلی انداز اختیار کیا گیا ہے۔ معاشرے کے ظاہری کرداروں پر، حقیقی کرداروں پر بات کرنے کی بجائے ایک افسانوی کردار تخلیق کیا گیا بادشاہ کا، اور اس کے ساتھ ملکہ اور مجسمہ، اور یہ پورا ایک افسانوی کرداروں کو تخیل کی صورت میں ڈھال دیا گیا۔ افسانے میں ربط و تسلسل نظر آتا ہے، جذبات نگاری بھرپور عروج پر نظر آتی ہے۔ بادشاہ کی ملکہ کی محبت حاصل نہ کر پانے کے بعد کی کیفیت، اس کے وزراء کی کوششیں، اور پھر بوڑھے مجسمہ ساز نے جب ایک مجسمہ لا کر دیا تو بادشاہ کا اس سے کھیلنا، یہ سارا، اور ملکہ کا حسد کی آگ میں جلنا، یہ سب جذباتی رنگوں سے بھرپور ہے۔
غلام عباس نے سجی سنوری ہوئی زبان یعنی مکفّہ اور مسجع زبان اختیار کی ہے، تو ہمیں ان کی تحریر قافیے کی پابندیوں سے بھرپور سجے ہوئے طریقے سے نظر آتی ہے۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس افسانے میں مکفّہ اور مسجع پیرایا اظہار موجود ہے۔ مزید یہ کہ خواتین کا کردار گھریلو زندگی میں کس قدر اہم ہے، اس کا اندازہ اس افسانے کو پڑھ کر ہی لگایا جا سکتا ہے۔ جذباتی پہلوؤں کو بھی بھرپور انداز میں بیان کیا ہے کہ ملکہ کس طرح سے حسد کا شکار ہوتی ہے اور اس حسد کی آگ میں جلتے ہوئے وہ مجسمے کو کس طرح سے نقصان پہنچاتی ہے، اور جب بادشاہ اپنے غلاموں کو سزا دیتا ہے تو ملکہ کس طرح سہم جاتی ہے۔ اور آخر میں غلام عباس کا ایک علامتی انداز جو کہ داستان نگاری کا ایک مخصوص انداز ہے، وہ اس افسانے میں بھرپور طریقے سے نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے افسانہ ایک تمثیلی صورت اختیار کر لیتا ہے اور ادب کا شاہکار قرار پایا۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی آج کا یہ سبق مکمل ہوا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔